اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ المالک الحق المبین الصلاة والسلام وتحیۃ والاکرام علی اشرف الاولین والآخرین خاتم الانبیاء وسید المرسلین سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا و طبیب نفوسنا و حبیب قلوبنا مولانا ابی القاسم محمد اللہم صلی اللہ وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَىٰ أَعْدَائِهِمْ أَجْمَعِينَ مِنْ يَوْمِنَا هَٰذَا إِلَىٰ يَوْمِ الدِّينِ أَمَّا بَعْدُ فَقَدْ قَالَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ فِي مُحْكَمِ كِتَابِهِ الْمَجِيدِ وَهُوَ أَصْدَقُ الصَّادِقِينَ وَقَوْلُهُ الْحَقُّ بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك درود بر محمد و آل محمد۔ اس سے بہتر اسے بلند صلوات ہدیہ کیجیے حضرات محمد و آل محمد۔ سامعین گرامی قدر، خمسہ سجادیہ کی یہ آخری مجلس عزا آپ کی سماعتوں کی نظر ہے۔ حالات، معاملات اور واقعات کچھ بھی کیوں نہ ہوں، لیکن کوئی بھی مشکل اور کوئی بھی پریشانی ذکر محمد و آل محمد کے اہتمام میں مانے نہیں ہوا کرتی ہے۔ خداوند عالم اس نامساعد موسم اور حالات میں آپ کی اس حاضری کو قبول فرمائے، اور جہاں جہاں اس کیمرے کی وساطت سے ہماری گفتگو پہنچ رہی ہے، رب ذوالجلال آپ کو تمام معزز سننے والوں کو اپنے زمان میں رکھے۔ وعدے کے مطابق آج ایک اور موضوع کو سامنے رکھتے ہوئے سرنامہ کلام میں سورہ مبارک کے انفطار کی 6 اور 7 آیات کی تلاوت کا شرف حاصل کیا گیا ہے۔ 82 سورہ کا نشان ہے، اور اس میں کل 19 آیات الہیہ ہیں۔ ارشاد رب العزت ہوتا ہے، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے بنی نوع انسان، تجھے اس رب سے کس نے تکبر میں مبتلا کیا جو رب کریم ہے۔ الذی خلقک فسواک فعدلک، وہ رب کریم جس نے تجھے خلق بھی کیا اور بہترین طریقے سے سجا و سنوار کر اس دنیا میں بھیجا ہے۔ آپ نے حیات امام سجاد کے حوالے سے انفاق فی سبیل اللہ، عبادت الہی، دعا، رشتوں کو کس طرح سے نبھانا ہے، غصے کو کس طرح سے کنٹرول کرنا ہے، یہ موضوعات بہت اجمالاً سماعت فرمائے، اور آج کی گفتگو درس توحید کے حوالے سے ہے جو بارگاہ سید سجاد سے ہمیں مل رہا ہے۔ کل دعائے ابو حمزہ سمالی میں آپ نے امام کے جملے سماعت فرمائے تھے۔ میں آج گفتگو کو مختصر رکھوں گا، اس لیے کہ موسم کے حالات ایسے نہیں ہیں کہ گفتگو طویل کی جائے، آپ کی واپسی کے راستے دشوار ہوں گے۔ رب ذوالجلال آپ کو اپنے زمان میں رکھے۔ دعائے ابو حمزہ سمالی، جناب ابو حمزہ امام کے شیعوں میں ہیں، اور 4 اماموں کا زمانہ دیکھا ہے، اور 8ویں امام نے جناب ابو حمزہ سمالی کو
اپنے زمانے کا سلمان فارسی کہا ہے. تو سلمان فارسی ایمان کے بلند ترین درجے پر تھے. تو دعائے سحر جو آپ پڑھتے ہیں رمضان المبارک میں، اس کو پڑھنے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ وہاں پر تکرار ہے، یا رب یا رب یا رب. اور معصوم یہ فرماتے ہیں کہ یا رب یا رب یا رب کو اتنی مرتبہ تکرارن کہا جائے کہ سانس ٹوٹ جائے. یعنی جب تک سانس نہ ٹوٹے اس وقت تک رب کو پکارتے رہیے بکا رفتوں کا. اور پھر کہیے کہ اے پالنے والے، میں نے تجھ ہی سے تجھ کو پہچانا ہے. یہ کل کی گفتگو تھی. دعا رحمت العالمین نے فرمایا الدعاء سلاح المومن و عمود الدین و نور السماوات والارض. دعا مومن کا ہتھیار ہے، دعا دین کا ستون ہے، دعا آسمان و زمین کا نور ہے. یعنی جن دعاؤں کی طرف زبور آل محمد میں آدم آل محمد نے ہمیں متوجہ کیا، ان دعاؤں کو اور ان دعاؤں کی حقیقت کو اگر ہم سمجھ لیتے ہیں تو ہمیں دین بھی سمجھ میں آ جاتا ہے، توحید بھی سمجھ میں آ جاتی ہے، اور وہ نور جو آسمان و زمین میں پھیلا ہوا ہے، وہ نور، اس نور کی نورانیت اور حاملان نور سمجھ میں آ جاتے ہیں. کسی نے معصوم سے پوچھا تھا وَمَا الدُّعَا، دعا کیا ہے؟ تو معصوم نے مختصر سا جملہ کہا تھا الدعاء هو العبادہ. دعا کچھ نہیں ہے، خدا کی عبادت کو، خدا کی بندگی کے حق کو دعا کہا کرتے ہیں. یعنی ایک مختصر، ایک مختلف سے زاویے سے بارگاہ معصوم سے، بارگاہ امام چہارم سے ہمیں دعاؤں کی حقیقت کا بتلایا جا رہا ہے. سید سجاد نے بتلایا کہ دعا فقط حاجت برآوری کے لیے نہیں ہے، کہ کوئی مشکل ہو، کوئی پریشانی ہو، کوئی حاجت درپیش ہو تو آپ دعا طلب کیجئے. نہیں، یقیناً کرنا ہے، لیکن معصوم کی فکر کیا ہے، فکر محمد و آل محمد کیا ہے کہ دعا فقط حاجات کو پورا کرنے کے لیے نہیں مانگی جاتی ہے. دعا طریقہ ہے اظہار بندگی کا، مظاہرہ شان عبودیت کا. یعنی جہاں پر بندگی توحید سے منسلک ہونا چاہتی ہے، بارگاہ احدیت سے منسلک ہونا چاہتی ہے، شارع مقدس کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے جب بندگی آگے بڑھتی ہے تو دعا کا سہارا لیتی ہے اور رب کی بارگاہ سے وابستہ ہو جاتی ہے. درود بھیجیں عظمت محمد و آل محمد. صحیفہ سجادیہ کو اگر آپ پڑھیے، صحیفہ کاملہ کو آپ پڑھیے، تو ایک جملہ ہے جس کی قدر ہمیں کرنی ہوگی کہ امام نے ہمیں بتلایا کہ فقط طلب کرنے کے لیے دعا نہ کرو، بلکہ جو طریقہ، جو درس ہمیں دعاؤں سے معصومین کی ملتا ہے، وہ درس کیا ہے کہ دعا حقیقت میں احساس عظمت ربوبیت کا نام ہے، اور دعا حقیقت میں احساس، توجہ رکھے گا جملے پر، میں تکرار عرض کروں گا، دعا حقیقت میں احساس عظمت ربوبیت کا نام ہے، اور دعا حقیقت میں احساس ذلت عبودیت کا نام ہے. جہاں پہ عظمت ربوبیت نکھر کے سامنے آتی ہے اور ذلت عبودیت کا احساس ہوتا ہے، وہیں سے زبان پہ دعا جاری ہو جایا کرتی ہے. انسان دعا مانگ ہی نہیں سکتا ہے جب تک کہ اپنی ذات کی نفی نہ کرے، جب تک کہ اپنی ذات کو منہا نہ کر دے.
جب تک کہ احساس عظمت ربوبیت اس کے دل میں نہ جاگ جائے۔ معصوم یہ فرماتے ہیں کہ اگر دعا کو سمجھنا ہے تو جو ہمارے چاہنے والے ہیں ان کے لیے دعا اظہار بندگی ہے، اور جو ظالمین ہیں ان کے لیے دعا اظہار احتجاج ہے۔ یعنی ایمان کو دکھلانا ہے تو دعا کیجئے، ظالمین کے چہرے سے نقاب نوچنی ہے تو دعا کیجئے۔ دعا کردار کا حصہ رہے۔ ان الذین یستکبرون عن عبادتی، سورہ مبارک مومن میں آواز دی تھی کہ جو معصوم نے کہا تھا نا الدعا هو العبادہ، دعا کچھ نہیں ہے، عبادت الہی کا نام ہے۔ اور قرآن یہ کہتا ہے ان الذین یستکبرون عن عبادتی، وہ لوگ جو ہماری عبادت سے تکبر کرتے ہیں، دعا عبادت ہے، جو عبادت سے تکبر کرتے ہیں سیدخلون جہنم داخرین، وہ جہنم میں داخل کر دیے جائیں گے۔ یعنی جو منزل دعا کو نہیں حاصل کرتا ہے وہ جنت سے دور ہو جاتا ہے، وہ رب کے رحم و کرم سے دور ہو جاتا ہے۔ میں بہت زیادہ زحمت سماعت نہیں دوں گا، رات کے اس پہر کو ذرا ذہن میں لائیے۔ جب آپ باہر نکلیں گے تو اندھیرا چھایا ہوا ہوگا، گلیوں میں سناٹا ہوگا، شہر کی رونقیں ماند پڑی ہوئی ہوں گی۔ معتبر ترین روایت ہے، راوی کہتا ہے کہ میرے دل میں خواہش تھی کہ مجھے کوئی ایسا وقت میسر آ جائے کہ میں داخل کعبہ ہو کر غلاف کعبہ کو پکڑ کر رب سے مناجات کا حق ادا کروں۔ اللہ اکبر، کیا ذوق دعا ہے، کیا شوق مناجات ہے۔ یہ معصوم نہیں ہے، راوی ہے، اور راوی کہتا ہے کہ بڑی تڑپ تھی میرے دل میں کہ میں ملبوس کعبہ کو تھاموں، غلاف کعبہ کو تھاموں، اور تنہائی میں رب کی گھر کے کھڑے ہو کر ملبوس کعبہ کو تھام کر رب سے راز و نیاز کی باتیں کروں۔ کہ بہت میں نے کوشش کی لیکن کبھی ایسا موقع میسر نہیں آیا، اس لیے کہ خانہ الہی میں ہجوم ہوتا تھا چاہنے والوں کا۔ راوی کہتا ہے سرد رات تھی، اس رات کو تصور میں لائیے جہاں پہ باہر نکل کر آپ کو سناٹا ملے گا، اندھیرا ملے گا، شہر گلیاں سنسان ہوگی۔ راوی کہتا ہے کہ مجھے ایسی ایک رات میسر آ گئی، سرد رات تھی، تاریک رات تھی، بس مجھے یہ اطمینان ہوا کہ آج میری یہ خواہش پوری ہو جائے گی، آج حرم الہی خالی ہوگا، آج رب سے راز و نیاز میں تنہائی میں کر سکوں گا، اپنے خالق کو پکار سکوں گا، اپنے مالک کو پکار سکوں گا، جو شان عبدیت کو پا لیتا ہے وہ مقام ربوبیت کو پا لیتا ہے، اور جو مقام ربوبیت کو سمجھ جاتا ہے وہ اہمیت دعا کو سمجھ جاتا ہے۔ جس طرح سے میرے مولا نے آواز دی، اور دیکھیے بہترین تعریف ہے دعا کی۔ میرا مولا فرماتا یا سریع الرضا اغفر لمن لم لکو الا الدعا، اے جلد راضی ہو جانے والے مجھے بخش دے، مجھے معاف فرما دے، اس کو معاف فرما دے جس کے پاس دعا کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے۔ اغفر لمن لا یملک الا الدعا، پالنے والے مظاہرہ بندگی کرنے کے لیے میرے پاس فقط دعا کا ہتھیار ہے۔ مشہور جملہ ہے یا سریع الرضا، اے جلد راضی ہو جانے والے، وہ رحیم ہے، وہ مہربان ہے، وہ کرم فرمانے والا ہے۔ آپ دعا کے لیے ہاتھ بلند کر کے تو دیکھیں وہ کس طرح سے نوازا کرتا ہے۔ بس یہی راوی کی تمنا تھی کہ کچھ ایسا وقت میسر آ جائے کہ کعبہ الہی میں تنہائی ہو اور خدا کا یہ عبد حرم میں کھڑے ہو کر دیوار کعبہ ملبوس کعبہ کو تھام کر راز و نیاز کرے۔ کہ میں نکلا، گلیاں سنسان تھیں، شہر ویران تھا، رات کی تاریکی تھی، میرا حوصلہ بڑھتا چلا جا رہا تھا
کہ آج یقیناً وہ وقت مجھے میسر آ جائے گا کہ اب عبد اور معبود کے درمیان راز و نیاز ہوگا، کوئی بیچ میں نہ ہوگا. کہ بس میں اسی شوق کے دعا کے ساتھ، اسی خواہش کے ساتھ جب داخلے حرم الہی ہوا اور کعبے کی طرف بڑھا تو رات کی تاریکی میں مجھے نظر تو کوئی نہیں آ رہا تھا، لیکن گریہ اوزاری کے ساتھ ایک صدا بلند ہو رہی تھی. توجہ رکھیے گا، رات کا اندھیرا ہے، تاریکی ہے، کہاں نظر کوئی نہیں آیا، دکھائی کوئی نہیں دیتا تھا، لیکن کوئی گڑ گڑا کر اس طرح سے رب کے سامنے آہوزاری کر رہا تھا کہ میرا دل تڑپ کے رہ گیا. میں نے سنا کہ کوئی کہہ رہا تھا الہی نامت العیون وغلت النجوم، اے پالنے والے آنکھیں سو گئی ہیں اور ستارے چھپ گئے ہیں، وغلقت الملوک ابوابها، اور دنیا کے بادشاہوں نے اپنے دروازوں کو بند کر دیا ہے، کوئی دروازہ کھلا ہوا نہیں ہے. ہر صاحب اختیار جو ذرا سا بھی اختیار رکھتا ہے، دنیاوی اختیار، اس نے اپنے دروازوں کو بند کر دیا. اور فقط یہ نہیں کہ دروازوں کو بند کر دیا ہے، وَأَقَامَتْ عَلَيْهِ حُرَّاسِهَا، بلکہ اپنے دروازوں پر پہرے دار بھی بٹھا دیے ہیں. اللہ اکبر. تکرار عرض کروں گا، اس جملے کی گہرائی کو حاصل کیجئے. میرا چوتھا امام شان ربوبیت دکھلا رہا ہے، میرا مولا اظہار بندگی کا مظاہرہ کر رہا ہے. پالنے والے ستارے چھپ گئے ہیں، آنکھیں سو گئی ہیں، دنیا کے بادشاہوں نے اپنے دروازوں کو بند کر دیا ہے، اور فقط دروازوں کو بند نہیں کیا ہے، ان پہ پہرے دار بھی بٹھا دیے. پھر گڑ گڑائے، پھر گریہ بلند ہوا، پھر ایک جملہ فضا میں گونجا، وَبَابُكَ مَفْتُوحٌ لِلسَّائِلِينَ. اے رب ذوالجلال، رات کے اس پہر میں جب دنیا والوں نے اپنے دروازوں کو بند کر دیا ہے، اے رب کریم تیرا دروازہ مانگنے والوں کے لیے کھلا ہوا ہے، تیرا دروازہ منگتوں کے لیے کھلا ہوا ہے، تیرا دروازہ سائلین کے لیے کھلا ہوا ہے. جئتک لتنذر برحمتک، پس میں تیری بارگاہ میں آیا ہوں، مجھ پہ رحم فرما، مجھ پہ کرم فرما. راوی کہتا ہے کہ گریہ بلند ہوا، میری آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. وہ دعا مانگنے والا بھی رو رہا تھا، میں بھی رو رہا تھا، مجھے نظر کوئی نہیں آتا تھا. ایک مرتبہ میں نے دیکھا کہ ملبوس کعبہ کے اندر کوئی ہے، غلاف کعبہ اور دیوار کعبہ کے درمیان کوئی ہے، مجھے نظر نہیں آتا تھا، پاؤں نظر آئے. بس جیسے ہی میں نے پیروں کو دیکھا، میں رب کے اس عبد کے قدموں میں گر گیا. رات کی تاریکی تھی، میں نے ایک التجا کی، مجھے بتلائیے کہ آپ کون ہیں. ایک نحیف سی آواز بلند ہوئی، انا علی ابن الحسین. اللہ اکبر. انا علی ابن الحسین، میں حسین مظلوم کا بیٹا علی ہوں. یہ طریقہ عبدیت ہے، یہ شان بندگی ہے رب ذوالجلال. ان نامساعد حالات میں اس فرش عزا پر آپ کی حاضری کو قبول و مقبول فرمائے. اور جہاں جہاں میرے سننے والے اس ذکر کو سماعت کر رہے ہیں، یہاں پہ حاضری نہ دے سکے، یقیناً تڑپ رہے ہوں گے
یقیناً دل بے چین ہوں گے کہ آج بارگاہ معصوم میں نہ حاضر ہو سکے، لیکن میں وثوق کے ساتھ کہتا ہوں کہ آپ جہاں پر بیٹھے ہیں وہی جگہ عزا خانہ بن گئی ہے، وہی جگہ فرش مجلس بن گئی۔ خدا را جب آپ آن لائن سنا کریں مجلس کو، ایک چھوٹا سی چادر بچھا کر اپنے گھر میں جہاں آپ ہیں وہیں فرش عزا بچھا دیجئے، وہی عزا خانہ بنا لیجئے۔ بی بی آئیں گی پرسہ لینے کے لیے، شہزادی آئیں گی، اجرکم اللہ، بہترین اجر و ثواب آپ کو ملے گا اس حاضری کا۔ معروف روایت ہے، مشہور کتابوں میں موجود ہے، بلخ کا رہنے والا ایک مرد مومن، امام کا چاہنے والا، میرے مولا سید الساجدین کا چاہنے والا، امام سے عقیدت رکھتا ہے، محبت رکھتا ہے امام سے۔ ہر سال جب حج کے لیے جاتا تھا، بلخ سے آتا تھا حج کے لیے، اور واپسی پر امام کی زیارت سے مشرف ہوتا تھا، یہ اس کا طریقہ تھا۔ ایک سال جب یہ جانے لگا حج کے لیے، اور اس کے دستور تھا، ایک طریقہ تھا، توجہ رکھیے گا، میں بہت زیادہ زحمت سماعت نہیں دوں گا، اس پیغام کو لیجئے، میں مصائب کی طرف آ جاؤں گا۔ اس مرد مومن کا طریقہ یہ تھا کہ جب بھی بارگاہ امام میں جاتا تو اپنی حیثیت کے مطابق امام کے لیے تحفہ لے کر جاتا تھا۔ میری پہلی مجلس کا جملہ ہے کہ دنیا والوں کو ہم تحفے دیتے ہیں تو تحفے کا جواب تحفے میں ملتا ہے۔ میں کیسے مان لوں کہ جنہوں نے دنیا کو طریقے سمجھائے ہیں، ان کو ان کا چاہنے والا کوئی تحفہ دے، چاہے وہ درود کی صورت میں ہو، چاہے وہ 2 رکعت نماز کی صورت میں ہو، چاہے وہ کسی اور صورت میں ہو، تو میں کیسے مان لوں کہ حق ناشناس تو تحفے کا بدلہ تحفے میں دے رہے ہیں، اور جو حق کے علم بردار ہیں، جو رشتوں کو پہچانوانے والے ہیں، وہ تحفے کا بدلہ تحفے میں نہ دیں گے۔ تو یہ ہر سال جاتا تھا۔ ایک سال موسم حج آیا، مختصر کروں گا، یہ جب جانے لگا اپنی حیثیت کے مطابق اس نے زمانے کے امام کے لیے تحفہ خریدا۔ جب جانے لگا تو اس کی زوجہ نے اسے ایک جملہ بولا، اور جملہ کیا تھا کہ تو جب بھی اپنے امام کی بارگاہ میں جاتا ہے تو کچھ نہ کچھ تحفہ لے کر جاتا ہے، لیکن آج تک تیرے امام نے تجھے کوئی تحفہ نہیں دیا۔ ایک مرتبہ نظر اٹھا کر اپنی زوجہ کو دیکھتا ہے اور ایک جملہ کہتا ہے کہ اے مومنہ، میرے مولا کا مجھے اپنی بارگاہ میں حاضری کا اذن عطا کر دینا ہی میرے لیے سب سے بڑا تحفہ ہے۔ تو یہ آپ کے لیے تحفہ ہے، یہ جو آپ نامساعد حالات کے باوجود، بارش کے باوجود، دشوار گزار راستوں کے باوجود آپ یہ فرش عزا پر آ گئے، یہ میری اور آپ کی استطاعت و طاقت نہیں تھی، میرے چوتھے امام نے چاہا۔ ہم یہاں آ گئے، آپ اپنے مولا کے مہمان ہیں، آج کی اس فرش پر آپ کے آقا کی آپ پر نظر خاص ہے، خدا آپ کو خیر و عافیت کے ساتھ گھروں تک لے جائے۔ کا سب سے بڑا تحفہ یہ ہے کہ میرے مولا نے مجھے اذن ملاقات عطا کیا ہے، شرف باریابی عطا کرتا ہے۔ خدا مجھے اور آپ کو زمانے کی بارگاہ میں حاضری کا شرف عطا کرے، میں اپنے زمانے کے امام کی بارگاہ سے متصل رہوں، میں فقط اجل نہ کہوں بلکہ منسلک ہو جاؤں بارگاہ یوسف زہرا سے۔ آج جمعہ تھا، آپ نے ندبہ کیا ہوگا، آپ نے دعا پڑھی ہوگی، تڑپ کے کہا ہوگا اینا جامع الکلمۃ علی التقوی، کہاں ہے وہ جو دنیا کو کلمہ تقوی پہ جمع کرنے والا ہے۔ خدا وند عالم ہمیں بارگاہ امام وقت سے منسلک رکھے، متصل رکھے۔ یہ گیا حج کے لیے، حج مکمل ہوا،
امام بھی مدینے تشریف لائے اور یہ بھی حج کر کے واپسی پہ آن دا وے بیک ٹو بلخ یہ مدینے گیا کہ اپنے مولا کی زیارت کرے. جب یہ بارگاہ امام میں پہنچا، امام دستے مبارک کو دھونے کے لیے کھڑے ہوئے تھے، دستے ولایت دھو رہے تھے. اس نے پانی کا برتن اٹھایا اور امام کے ہاتھوں پر پانی ڈالنا شروع کیا. اب جب اس نے امام کے ہاتھوں پہ پانی ڈالنا شروع کیا تو میرے مولا نے، میرے چوتھے امام نے نظر ولایت کو اٹھایا، اپنے چاہنے والے کی طرف دیکھا اور اسے سوال کیا کہ دیکھ یہ میرے ہاتھوں سے ٹکرا کے کیا گر رہا ہے. کہ مولا میں آپ کے دستے مبارک دھلوا رہا ہوں، پانی آپ کے دستے ولایت کو چھو کر قطروں کی صورت میں نیچے گر رہا ہے. کہا نہیں، غور سے دیکھ کیا گر رہا ہے. اب جو مرد مومن نے دیکھا تو پانی دستے ولایت سے ٹکراتا ہے، مس ہوتا ہے، اور مس ہو کے جو گرتا ہے زر و جواہر اور موتیوں کی صورت میں گر رہا ہے. زمانے کے امام کی اختیارات کا اندازہ لگائیے، حجت الہی کا مقام و مرتبہ کیا ہے. ہاتھ سے پانی گر رہا ہے، زر و جواہر اور موتیوں کی صورت میں گر رہا ہے. میرے مولا نے اپنے چاہنے والے کی طرف دیکھا، کہا اٹھا لے جتنا اٹھا سکتا ہے. یہ گھبرا گیا، کہا مولا میں نے تو کبھی آپ کی بارگاہ سے دنیا کی تمنا نہیں کی ہے. زمانے کے امام کا رتبہ دیکھیے، اس کے اختیارات کا دائرہ دیکھیے. کہا مولا میں نے کبھی تمنا نہیں کی ہے، اس مال دنیا کی، اس متاع کی، زر و جواہر کی کبھی سوال نہیں کیا. امام مسکرا کے کہتا ہے تو نہیں کہتا ہے لیکن تیری زوجہ تو مانگ رہی تھی. اللہ اکبر. کہاں گفتگو ہو رہی ہے اور کہاں زمانے کے امام اس گفتگو کو سن رہا ہے. تو مجھے جملہ کہنے کی ضرورت ہے میرے بچوں، میرے نوجوانوں، کہ زمانے کا امام ہمارے ہر عمل سے واقف ہے، ایک ایک لفظ کی خبر رکھتا ہے. اور یہی چوتھے امام نے جو 5 نشانیاں بتلائی تھی مومن کی، ان 5 نشانیوں میں سے پہلی نشانی کیا تھی جو سید سجاد نے بتلائی؟ کہ مومن وہ ہے جو خلوت میں بھی تقوی کو اختیار کرتا ہے. پہلی نشانی ہے. میں 4 نشانیوں کی طرف نہیں جاؤں گا. کہ تیری زوجہ تو جاتی ہے، اٹھا لے. اب عطائے امام کو رد نہیں کرنا چاہیے. یہ جتنا اٹھا سکتا تھا اس نے لیا، مختصر کروں. یہ واپس پہنچا، اپنی زوجہ کے سامنے رکھ دیا. کہ تو کہتی تھی نا کہ میرے امام نے کبھی مجھے کچھ دیا نہیں ہے، میرے امام نے تیرے شکوے کو سن لیا اور یہ سب تیرے لیے بھجوایا ہے. کہ اچھا، تیرا امام کیا غیب کی خبروں کو جانتا ہے؟ کیا فاصلے کی آوازوں کو سن لیتا ہے؟ اگلے سال جب تو حج کو جائے گا تو میں بھی تیرے ساتھ چلوں گی، اور حج سے فارغ ہوگا جب تو زیارت سے مشرف ہوگا اپنے امام کی تو میں بھی شرف زیارت حاصل کروں گی. دامن کو پھیلائیے گا، فیض امام سید سجاد کو سمیٹیے گا. میں مکمل کر رہا ہوں مجلس کو. حج کے لیے یہ شوہر اور زوجہ چلے. اگلا سال آیا، حج مکمل ہوا، امام واپس مدینے پہنچے اور یہ بھی بارگاہ امام کی طرف چلے. مدینے میں داخل ہو رہے تھے، رات ہو گئی، شہر کے باہر رک گئے کہ صبح ہوگی بارگاہ امام میں حاضری دیں گے. اب یہ رکے، رات کرنا ایسا ہوا کہ اس کی بیوی بخار میں، بیماری میں مبتلا ہوئی اور صبح ہوتے ہوتے اس دنیا سے رخصت ہو گئی. اب یہ امام کا زائر، امام کا چاہنے والا، شرف ملاقات سے اپنی آنکھوں کی پیاس بجھانے والا، اس نے بیوی کی میت کو رکھا، زوجہ کی میت کو رکھا کہ پہلے زمانے کی امام سے کی زیارت سے مشرف ہو جاؤں اور پھر آ کے تجہیز و تکفین کا انتظام کروں. یہ چلا،
इसने मुलाकात मांगा, इसने मुलाकात मिला, ये दाखिले बारगाह इमाम हुआ, इमाम की कदम बोसी की, इमाम के हाथों को चूमा और कहता है कि मौला मेरी ज़ौजा भी आना चाहती थी, अभी आप पे मुनासिर है, आप दामन फैलाएं या हाथ फैलाएं, जो दिल में है अपने चौथे इमाम की बारगाह में रख दीजिए। जमानत रवायत की है कि मौला मेरी ज़ौजा भी आना चाहती थी, लेकिन जिंदगी ने वफा नहीं की, यहां आने से पहले उसका इंतकाल हो गया। मेरे चौथे इमाम ने नजर वलायत को उठाया, एक जुमला कहा कि जा पलट जा, तेरी ज़ौजा तेरा इंतजार कर रही है। उसने पलट के ये नहीं कहा कि मौला वो तो मर चुकी है, मेरा इंतजार मुर्दा कैसे करेगा। जानता है, मारिफत इमाम रखता है कि जो जबान मासूम पे जारी हो जाता है वही मोमिन का मुकद्दर बन जाया करता है, वही चाहने वाले की तकदीर बन जाया करता है। ये तेजी से पलटा, जहां पे ज़ौजा की मैयत को छोड़ा था, जब वहां पे पहुंचा तो देखा कि उसकी ज़ौजा जिंदा बैठी हुई है। कहा मैं तो तुझे मुर्दा छोड़कर गया था, तू जिंदा कैसे हो गई। कहा जैसे ही मलकुल मौत मेरी रूह कब्ज करके चला है, तो इमाम की बारगाह में चला है, मलकुल मौत जा रहा था तो मैंने देखा कि एक नूरानी सूरत बुजुर्ग दाखिल हुए हैं, और उस बुजुर्ग को देखकर मलकुल मौत एहतरामन सर झुका के खड़ा हो गया। उस आने वाले नूरानी सूरत बुजुर्ग ने मलकुल मौत की तरफ देखा, और जिस तरह से किसी सबऑर्डिनेट को हुक्म दिया जाता है, एक जुमला का आइद रूहा इला जसदिहा, इस औरत की रूह को इसके जसद में, इसके जिस्म में वापस पलटा दे, बस इतना कहा। और किसी फरमाबरदार की तरह मलकुल मौत कहता है सामान व ताअतन, मैंने सुना भी और हुक्म को पूरा भी कर रहा हूं। बस मलकुल मौत ने मेरी रूह को वापस पलटा दिया। ये मर्द बलग समझ गया मेरे मौला का मौजूदा क्या है। हाथ फैलाइएगा, दामन फैलाइएगा, आका से मांगिए जो आपके दिल में है, तलब कीजिए, फर्जंद हुसैन इब्न अली पूरा करेगा। बस ये तेजी से ज़ौजा का हाथ पकड़ा, कहा अगर तू उस नूरानी सिफत, नूरानी सूरत बुजुर्ग को देखेगी तो पहचान लेगी। कहा क्यों नहीं पहचानूंगी, मुझ पे एहसान है कि उसने मुझे नई जिंदगी अता की है। ये तेजी से चला, बारगाह इमाम तक पहुंचा, इजाजत मांगी, इजाजत मिली। जैसे ही ज़ौजा का हाथ पकड़कर ये बारगाह इमाम में दाखिल हुआ, आज़ादारो, इसकी ज़ौजा ने मसनद इमाम पर जमाने के इमाम को देखा। रवायत कहती है एक मर्तबा उसने शौहर के हाथ से हाथ छुड़ाया, तेजी से मसनद इमामत पर पहुंची, इमाम के कदमों को चूम के कहती है वल्लाहि हाज़ा हुआ, खुदा की कसम यही तो था कि जिसने मुझे हयात नौ अता की थी। अल्लाह, यही तो था जिसने मुझे हयात नौ अता की है। बस मेरे आका, मेरे मौला, हम कुछ नहीं मांगते हैं, हमें जिस्मानी हयात नहीं चाहिए मौला, हमें हयात रूही अता फरमाइए, हयात मानवी अता फरमाइए, हयात रूहानी अता फरमाइए, इसलिए कि जिस्म फना हो जाएगा। अगर हयात रूहानी मिली तो मैं अरवाह मुकद्दसा की बारगाह से मुंसलिक हो जाऊंगा। आखिरी जुमला आज की तकरीर का, और मेरे मौला की दुआ है, ये सैयदुस साजिदीन की दुआ है। मेरा मौला ये फरमाता है कि रब्बे जुल जलाल, मैं तुझसे उम्र खिज्र नहीं मांगता, मैं तुझसे उम्र तूलानी नहीं मांगता हूं, मैं तुझसे उम्र तौफीक तलब कर रहा हूं। मुझे तवील जिंदगी नहीं चाहिए, मुझे जिंदगी तौफीक के साथ चाहिए, ताकि जब तक जिंदा रहूं
तेरी बारगाह आहदियत से तवस्सुल और तमस्सुक के साथ जिंदा रहूं। रब्बे जुल जलाल, दामन इस्मत पे दाग नहीं है मुझे और आपको समझाने के लिए कि पालने वाले, अगर ये जिंदगी शैतान के रास्ते पे बसर होनी है तो कब्ज़े रूह फरमा ले ताकि तेरा अजाब मुझ पे नाजिल ना हो। और अगर मुझे हयात रूहानी मिल जाए, उम्र तौफीक मिल जाए, तो मुझे बंदगी का हक अदा करने की सलाहियत मिल जाए। बस रब्बे जुल जलाल हमें सैयदुस साजिदीन की हयात मुबारका से अपनी जिंदगी को संवारने के लिए असबाब तलाश करने की तौफीक अता फरमाए। रब्बे जुल जलाल आपको कोई गम न दे सिवाय गम अहले बैत के, किसी गम में न रुलाए सिवाय गम मोहम्मद व आले मोहम्मद के। कहां गए अज़ादारों? मैं देख रहा हूं मुसलसल एक दो मोमिनीन तशरीफ ला रहे हैं। क्या रास्ते दुश्वार नहीं है? क्या मामला परेशान को नहीं है? लेकिन आ रहे हैं फर्श पर कि एक बीबी पुरसा लेने के लिए आए। आ रहे फर्श पर, जानते हैं कि सैयदुस साजिदीन की बारगाह में इस खम्से मजालिस का आखिरी पुरसा है। मेरा मौला करबला के वाक़े के बाद कहीं नहीं जाता था कि कोई बुलाना चाहता। खुशी की तकरीब भी होती तो मौला एक जुमला कहते हैं कि मेरे जद की अज़ा का इनअकाद करो, फिर तुम्हें बुलाना नहीं पड़ेगा। गरीब बाबा का मजलूम बेटा खुद पुरसा लेने के लिए आएगा, फिर तुम्हें बुलाना नहीं पड़ेगा। सैयद सज्जाद खुद आएंगे पुरसा लेने के लिए। इमाम का चाहने वाला है, शादी है घर में, इमाम की बारगाह में पहुंचा, दावत दी, कहा नहीं हमने करबला के बाद से खुशी की महफिलों में जाना छोड़ दिया। हाँ मेरे जद की अज़ा का इनकाद करो। हुसैन इब्न अली का बेटा खुद आएगा, अली इब्न हुसैन। अज़ादार इमाम का चाहने वाला था, अज़ा का एहतमाम किया, वक्त मुकर्ररा आया, अज़ादार आ गए, जाकिर आ गया। खुदा इन जाकिरीन को अपने ज़बान में रखे। जाकिर आ गया, जमाने का इमाम तशरीफ लाया, मसनदे अज़ा बिछी हुई थी। साहिब खाना ने इज्जत और एहतराम के साथ इमाम को बिठाया। मसनदे अज़ा पर मेरा मौला बैठा। जाकिर ने करबला के वाक़यात को बयान करना शुरू किया। मजलूमियत शहनशाह करबला को बयान किया। कयामत का गिरिया हो रहा था, वाह हुसैना की सदाएं, वाह गुरबता का नोहा, वाह मजलूमा का मातम हो रहा था। कयामत का गिरिया था ज़ादारो। एक मर्तबा रोते रोते साहिब खाना ने जब सर उठाया, देखा कि मसनदे अज़ा खाली है, जमाने का इमाम कहीं नजर नहीं आ रहा है। मेरा सैयदुस साजिदीन, मेरा मौला कहीं नजर नहीं आ रहा है। घबरा गया, परेशान हो गया कि मेरा मौला कहां चला गया। एक मर्तबा तलाश करना शुरू किया। जानते हैं ना अज़ादारों, कहां पर पाया? जहां अज़ादारों के नालैन रखे हुए थे, वहां पर बाबा का अज़ादार बेटा सर झुकाए हुए, वाह गुरबता, वाह मजलूमा, वाह हुसैना,
قیامت کا گریہ ہو رہا تھا۔ عزادارو یہ مومن گھبرا گیا، بجلی کی تیزی سے چلا، امام کی خدمت میں پہنچا، کہا فرزند رسول یہاں تو عزاداروں کے نالین ہے، یہ آپ کی جگہ نہیں ہے مولا۔ وہ مسند عذاب کے لیے رو کے آواز دی، اے میرے بابا کے عزادار تو نہیں جانتا، ہم نظر امامت سے دیکھ رہے ہیں اس مسند عذاب پر میرے نانا رسول خدا ہے، میرے دادا علی مرتضی ہے، میری جدہ فاطمہ زہرا ہے۔ اجرکم اللہ آج الوداعی پرسا ہے سید سجاد کی بارگاہ میں جو 34 برس 15 دن روتا رہا، پانی سامنے آیا تو گریہ کیا، کھانا سامنے آیا تو گریہ کیا۔ اور جب منہال نے پوچھا تھا کہ مولا کب تک روئیے گا، مولا کب تک گریہ کیجئے گا، کہا منہال تو نے انصاف نہیں کیا، یعقوب کے 12 بیٹے تھے، ایک نظروں سے اوجھل تھا، علم نبوت سے جانتے تھے کہ یوسف زندہ ہے، لیکن اتنا گریہ کیا کہ بینائی چلی گئی۔ ارے منہال میرے 18 یوسف کربلا میں مارے گئے، میرا اکبر برچی کا پل کھایا، میرے اونو محمد ننے ننے لاشیں آئے، میرا قاسم پامال ہوا، میں کیوں نہ رو، میں کیوں نہ گریہ کروں۔ منہال کہتے ہیں مولا شہادت تو آپ کی میراث ہے مولا، آپ کا ورثہ ہے مولا۔ بس تڑپ کے کہا ہاں منہال تو نے صحیح کہا، شہادت ہماری میراث ہے، لیکن انصاف کرنا منہال، کیا ماں بہنوں کا کھلے سر بازاروں میں جانا، درباروں میں کھڑے رہنا، بلویا میں جانا، جن کے لیے آیے تطہیر نازل ہوئی، سر ننگے انہیں در بدر پھرایا جانا، کیا یہ بھی ہماری میراث ہے؟ اجرکم اللہ۔ سننا آزادارو کتنے مسائب میرے مولا نے برداشت کیے، کیسے کیسے نامسائد حالات دیکھے، لیکن قلب سید سجاد کو قلب کیا ہے؟ جب کسی نے پوچھا تھا نا مولا سب سے زیادہ مصیبتیں کہاں پڑی ہیں، علی اکبر کے چھلی کلیجے کو یاد نہیں کیا، تیر ستم جو ننے گلے پہ لگا اسے یاد نہیں کیا، پامال لاشہ قاسم کو یاد نہیں کیا، بابا کے تنے اطہر پر 1900 زخم یاد نہیں کیے، رو کے 3 بار کا اشا اشا اشا۔ اجرکم اللہ۔ بس چند جملے عزادارو، الشام، کہا مولا شام میں ایسا کیا تھا؟ کہا تو نہیں جانتا، میری پھپیاں بے مخنا و چادر تھی، میری ماں کے سر پہ ردا نہیں تھی، میری بہنیں بے مخنا و چادر تھی، 12 گلے تھے، ایک رسن تھی، نبی زادیہ رسول زادیہ بغیر چادر تھی، بیووں کا نام لے کے ادو شاد ہوتے تھے، اور بابا کا سر بھی روتا تھا اور ہم بھی روتے تھے۔ اجرکم اللہ۔ بس چند جملے عزادارو، لٹا ہوا قافلہ صبر کا امام ہے، صبر کرتا چلا۔ خداوند عالم سیرت سید سجاد سے ہمیں صبر و سکون سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ لٹا ہوا قافلہ دربار ابن زیاد میں ہے، مولا کو غیر نہیں آتا ہے، صبر کیا۔ ابن زیاد میں لٹا ہوا قافلہ پہنچا، میری شہزادیاں برہنہ سر ہیں، سر کے بالوں سے چہرہ چھپائے ہوئے ہیں۔ ایک مرتبہ ابن زیاد نے حکم جاری کیا کہ جاؤ قید خانے سے حسین کے سب سے بڑے عاشق مختار ثقفی کو لے کر آؤ،
عزادارو حکم کو پورا کیا گیا. مختار ثقفی آئے, ہاتھوں میں ہتھکڑیاں تھی, پاؤں میں بیڑیاں تھی, لنگر گرا تھا, خاردار توق تھا. آ کے سینہ تان کے کھڑے ہو گئے, سر بلند کر کے کھڑے ہو گئے. ملون کہتا ہے اے مختار تم حسین سے بہت محبت کرتے ہو نا, کیا ہی اچھا ہو کہ آج دربار میں ہم تیری ملاقات حسین سے کروا دیں. مختار کو جواب دلال آیا کہ بدبخت اپنی زبان کو لگام دے, میرا مولا اور شرابی کے دربار میں آ جائے, فاطمہ کا لال اور فاسق کے دربار میں آ جائے. کہا نہیں ہم ملاقات کروائیں گے. عزادارو یہ کہہ کے ملون نے تخت کے نیچے سے تشت طلا کو نکالا. اب جو خوان ہٹایا ایک کٹا ہوا سا آخری پرسا سید سجاد کا ماتم, زین العابدین کا پرسا, ایک کٹا ہوا سر تشت طلا میں رکھا ہوا تھا. مختار پیچھے ہٹے, ایک مرتبہ سر کو دیکھا, کٹے ہوئے ابروؤں کو دیکھا, رخ زیبا کو دیکھا, سعد زیبا کو دیکھا, خوالو زلفوں کو دیکھا, پہچان گئے کہ یہ تو میرا مولا حسین ہے. ایک مرتبہ مختار کو جلال آیا, مختار نے انگڑائی لی, ہتھکڑیاں بیڑیاں ٹوٹی, مختار آگے بڑھے. آزادارو روایت کہتی ہے کہ جیسے ہی مختار آگے بڑھے ہیں نا, پیچھے سے کسی کا ہاتھ مختار کے شانے پر آ گیا. ایک آواز بلند ہوئی, مختار میرے بھائی صبر کر. پہچان گئے عزادارو, آقا کو سلام کیجئے, مولا کو سلام کیجئے. مختار میرے بھائی صبر کر. مختار آگے نہ بڑھنا. مختار چونک گئے کہ دربار میں ابن زیاد ملون کے دربار میں کون ہے جو مجھے بھائی کہہ کے پکار رہا ہے. ایک مرتبہ پوچھا کون ہے وہ جو مختار کو صبر کی تاکید کر رہا ہے. ایک نحیب سی آواز آئی, مختار پہچان میں تیرا مولا علی ابن الحسین, میں تیرے مظلوم آقا کا قیدی بیٹا, مظلوم بیٹا, میں علی ابن الحسین ہوں. عزادارو مختار تڑپ گئے, مختار تڑپ گئے. مختار نے چاہا کہ پیچھے مڑ کر اپنے مولا کی زیارت کریں, آقا کے قدموں کو چومیں. روایت کہتی ہے, آخری جملہ ہے, روایت کہتی ہے کہ جیسے ہی مختار نے مڑنا چاہا ہے نا, وہ ہاتھ جو کاندھے پر تھا وہ ہاتھ مختار کی آنکھوں پہ آ گیا. کہا مختار پیچھے نہ دیکھنا, میری مائیں بہنیں کھلے سر ہے, علی کی بیٹیاں بے بخنا ہو چادر, علی کا گھرانہ, علی آنا بھائی کی بیٹی. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. رب ذوالجلال ہماری اس عبادت کو قبول و مقبول فرما. حاضرین مجلس, بانیان مجلس, منتظمین مجلس, منتظمین بارگاہ حاضر کی تمام جائز دینی و دنیاوی حاجات کو پورا فرما. جو جہاں جہاں بیمار ہیں, بحق کے بیمار کربلا, بحق کے بیمار مدینہ, تمام بیماروں کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما. منظور مہدی نقوی صاحب کو, ذوالفقار نقوی صاحب کو, آغا عباد عباس کو, ذوالفقار بھائی جو یہاں کے انتظامیہ میں شامل ہیں, رب ذوالجلال ان تمام بیماروں کو محمد آل محمد کے صدقے میں شفاء کلی عطا فرما. رب کریم ہمیں یہ توفیق عطا فرما کہ جب تک اس دنیا میں رہیں نام محمد و آل محمد کے ساتھ زندہ رہیں, اور جب اس دنیا سے رخصت ہوں تو ہمارے لبوں پہ محمد و آل محمد کا نام ہو. رب ذوالجلال ہمیں سیرت سید سجاد سے اپنی زندگیوں کے لیے رہنما اصول حاصل کرنے کی توفیقات عطا فرما. ہمیں دعا کا قرینہ سکھا, ہمیں دعاؤں کی قبولیت کا راستہ دکھا. اے رب ذوالجلال ہم سب کو
منتظرین امام وقت میں شامل فرما، یوسف زہرا کے ظہور میں تعجیل فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ ماتم